میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر نیوز نیٹ ورک۔ دنیا نیوز کی 17ویں سالگرہ ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی نہایت شایان شان انداز میں منائی گئی۔ اس سلسلے میں بیورو چیف دنیا نیوز اٹک سینئر صحافی جاوید کشمیری کی جانب سے بلدیہ ہال اٹک میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر سپریم جوڈیشل کمیشن اور رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سلیم شہزاد، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار ذوالفقار حیات خان، کاروباری شخصیات اور اٹک بھر سے سینئر صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ سالگرہ کا کیک مہمانان خصوصی کے ہاتھوں کاٹا گیا۔ تقریب کے آخر میں میزبان جاوید کشمیری نے تمام معزز مہمانوں اور صحافی برادری کا شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ اپنے ملک کی پہچان جو ہے وہ اس انداز میں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے آپ میں سے یا ہم جو ہے کسی دوسرے ملک سفر نہیں کرتے تو ہم اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے مزاج کو، اس معیار کو پرکھنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، ہم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ جب وہ اپنے قلم سے کوئی لکھے یا اپنی زبان سے جب وہ اپنے علاقے کے متعلق تعارف کروائے یا جب وہ اپنے کیمرے کی آنکھ سے دنیا کو دکھائے تو وہ چہرہ دکھائے جو آپ یا ہم پاکستان کے متعلق یا ہم اپنے علاقے کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سالگرہ کے چلو سب دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں پر ایک تو صحافی قانونی کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سال کے لیے جو ہے دیکھیں نا یہاں نہ ابھی وہ ہے مائک ہے نہ کوئی چیز ہے، اس کی بھی ذرا مہربانی کریں، ٹھیک ہے نا۔ باقی ہمارا مقصد یہ ہے لوگوں کی خدمت، صحافت کا مقصد جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی خدمت ہے، مطلب پلے سے لگا کر خدمت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا مقصد جو ہے مثبت صحافت ہے، نہ کسی کی پگڑی اچھالنا ہے، مقصد اصلاح ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ کاربند ہیں اور انشاءاللہ کاربند رہیں گے۔ تو تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آئے ہیں، جو ہے نا خصوصی طور پہ شیخ صاحب کا، حیات صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ اٹک جاوید کشمیری صاحب اور عہدیداران پریس کلب ڈسٹرکٹ اٹک، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج ہم دنیا نیوز چینل کی 17ویں تقریب میں یہاں پہ موجود ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی آپ نے مجھے مدعو کیا، میں یہاں پہ آیا تھا اور میں دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں احسان صاحب کو، حاجی صداقت اعوان صاحب کو، دنیا نیوز چینلز کے رپورٹر حضرات کو، اور جو بھی یہاں پہ دنیا نیوز چینلز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ اور میں میاں راشد مشتاق صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آج کا یہ ایونٹ کنڈکٹ کیا، اور بڑی خوشائند اور اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پہ ایک خوشی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سن 2000 سے آنورڈز 25 سال ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں بڑا وائبرنٹ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں نے بڑی ترقی کی ہے اور بے شمار نئے چینلز متعارف ہوئے۔ اس میں پچھلے 17 سال سے دنیا نیوز چینل جس طریقے سے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، یقیناً وہ لائق تحسین بھی اور قابل داد بھی، اور اس کے لیے کلیپنگ بھی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ آج کل ماحول اور مزاج ایسا ہے سر کہ بہت زیادہ سیریسنیس ہے، سنجیدگی بہت ہے، تو آج چونکہ ہم یہاں پہ ایک تقریب ایسی منانے کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں، سالگرہ کی تقریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات، مسائل اور مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم سب نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کی بہتری میں اور بھلائی میں، عوامی بھلائی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اور ندیم رضا خان صاحب، میں اب آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں اپنی پارٹی کا پرچم بلند رکھا اور بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جماعت میں کھڑے رہے۔ اسی طریقے سے میں شیخ آفتاب احمد صاحب کو بھی سراہتا ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پرچم کو عرصہ دراز سے تھامے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ مسائل کے حل کے لیے اسی طریقے سے ہم کوشاں رہیں. میں خود قلم کار ہوں, آپ کی طرح لکھتا ہوں جب بھی ٹائم ملتا ہے, اور زمانہ طالب علمی سے میں نے لاسٹ ایئر بھی ذکر کیا تھا کہ میں مختلف جب بھی ایڈیٹوریل بورڈز کا ممبر رہا, اور جو لکھاری حضرات ہیں یہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی مسائل پر گرپ ہوتی ہے. تو میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا کرے. جب کبھی خدا نے موقع عطا کیا تو انشاءاللہ جو ہمارے قلمکار حضرات ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنا ضرور حصہ ڈالوں. لیکن جنید بھائی صاحب سے میری بہت قریبی تعلقات ہیں, تو اس لیے اس میں فنکشن میں اور خاص طور پہ شیخ صاحب یا وہ شکر گزار ہے, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے. شہزاد بھائی اور صداقت صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی کاوش ہے, اور ہر سال یہ فنکشن ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور جو ہماری یونٹی کے لیے شیخ صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, تو بہت شکریہ. ابھی تو اللہ کریم لمبی زندگی دے ڈاکٹر سکندر ایاد صاحب کو. ہم نے تو ان کا ابھی بھی اسٹیج پہ نام نہیں لیتے, انہی کا لیتے ہیں. تو میاں صاحب آپ نے ٹھیک بلایا ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, سیاست سے ہٹ کے, سارے تعلقات سے ہٹ کے وہ ہمارا گھر ہے, یہ ان کا ہے. اور اتنے خوبصورت سامنے میرے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں صحافت کے. مجھے آپ پر فخر ہے. تمام پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور دنیا نیوز کو خاص طور پر سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ہمارے نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر سکندر ایاد, جن کا تعلق حسن انداز سے ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے ایک فاؤنڈر ممبر ہیں, ان کے بیٹے سردار ذوالفقار حیات یہاں پر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ہم انہیں اٹک خانے پہ بڑا خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم رضا یہاں پر بیٹھے ہیں, صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور ان کا یہ ایک خاندانی نام چلا آ رہا ہے. ان کے والد صاحب نے, ان کے بھائی, اس خاندان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے صحافت کے میدان میں. جاوید کشمیری صاحب جو آج کے ہمارے میزبان بھی ہیں اور ٹیلی ویژن کے روح رواں بھی ہیں, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فرزانہ شیخ یہاں پر ایڈوکیٹ آئی ہوئی ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ بیگم خادہ رانا بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ سلیم شہزاد صاحب بھی ہیں, اور میرے سامنے بہت ہی معزز صحافی حضرات آپ تشریف فرما ہیں, چاہے آپ کا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہو, یا آپ کا سوشل میڈیا سے تعلق ہو, یا آپ ادروائز پریس سے ڈیل کرتے ہوں, سب کے سب قابل احترام ہیں. دیکھیں, اگر آج اس دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی دنیا سے بننے سے لے کر اب تک جتنی بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ کاغذوں سے ملتی ہیں, کتابوں سے ملتی ہیں. اور اس کا کلیئر کٹ مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی صحافت بھی موجود تھی اور یہ قلم بھی موجود تھا, جس کے ذریعے کہ آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے انسانیت کہاں کھڑی تھی, اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا تھا. یہاں پر بادشاہتیں گزری, یہاں پر مختلف طرز حکومت گزری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں آپ کے آباء و اجداد کے ذریعے یہاں پر ہمیں ملا ہے. اس لیے میری نظر میں صحافت کا ایک بہت بڑا مقام ہے, اور یہ مقام آپ نے محنت سے اپنے قلم کی طاقت سے حاصل کیا ہے, جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے, یہ جو آج ہم دنیا ٹیلی ویژن کا 17واں سال منا رہے ہیں, تقریباً ہر سال میں یہاں خود بھی آتا ہوں,
میں اگرچہ میرے پاس وقت تو بہت کم ہوتا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ مصروفیات میری زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام، سلیکٹیو قسم کا پروگرام میں ضرور دیکھتا ہوں، اور اس سے بہت سی معلومات ہمیں ملتی ہیں، بہت سے ایسی چیزیں جو کہ شاید پردے کے پیچھے چھپی ہیں، وہ بھی آج جو ہیں ہمارے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے صحافت کو دیا ہوا ہے۔ صحافی جو ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہیں۔ میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ دیکھیں، معاشرے کے اندر جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج پاکستان کے اندر ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اپنے قلم سے، آپ اپنی گفتگو سے اس جو کچھ برائیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو روکنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں، اور جو ملک کے اندر ایک جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا اس نے اپنی امت کو امن کا پیغام دیا، ایک اچھائی کا پیغام دیا، اور خاص طور پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو برائی عروج پر تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بھائی کا قاتل بنا ہوا تھا، قبیلے آپس میں لڑتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے زبان سے، اپنے اخلاق سے دنیا کو مائل کیا اور دنیا کو ایک بہتر راستہ دکھا کے چلے گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر اربوں لوگ رہتے ہیں جن میں نصف سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، اور یہ تعلیمات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے کردار سے ملی، ان کے اخلاق سے ملی، ان کے پیار سے ملی، ان کی زبان سے ہمیں سب کچھ یہ ملا۔ اور پھر یہ پیغمبروں کے جانے کے بعد پھر یہ جو ولی اللہ پیدا آئے دنیا میں، اجمیر شریف ہے، داتا صاحب ہیں، ملتان میں ہیں، بہت سے سخی شہباز کے اندر ہیں، یہ مطلب ہے کہ سینکڑوں نام ہیں جنہوں نے پھر اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا، اور بڑی تکلیفوں کے باوجود بھی اسلام کو دنیا کے اندر پھیلاتے چلے گئے۔ اور جو کام نبیوں کا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ علم جو ہے وہ انہوں نے تھام لیا، اور آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمان جگہ جگہ آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی پیدا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی کلمہ گو ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاید گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنی کرم بازی کی طرف دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کو دنیا میں جتنی عزت ملی ہے 4 دن کی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔ اب اس کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید کشمیری صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور چند الفاظ سے آپ سے بات بھی ہو گئی۔ آخر میں پھر آپ صحافی بھائیوں کا بہت بہت مشکور ہوں۔ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔